فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پیر کی صبح غزہ پر صہیونی فضائی حملوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 59 فلسطینی شہید اور 137 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے دیر البلح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں 57 افراد شہید اور 137 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان شہداء سمیت 18 مارچ 2025 کو غزہ پر نئی صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 1391 فلسطینی شہید اور 3424 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی شروع ہونے کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینی عام شہیدوں کی تعداد 50,752 اور زخمیوں کی تعداد 1,15,475 تک پہنچ گئی ہے۔ صہیونی صحافی نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کے رویے کو زیلنسکی سے زیادہ توہین آمیز قرار دیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کے سلوک سے کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسرائیلی نامہ نگار نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ویسا برتاؤ تو نہیں کیا جیسا کہ اس نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا، لیکن کئی حوالوں سے یہ ملاقات زیادہ توہین آمیز تھی۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ اسرائیل سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ امریکہ کے ایک تابع ملک کی طرح برتاؤ کرے، بلکہ اس کا رویہ ایسا ہے کہ گویا اسرائیل پہلے ہی امریکہ کی ایک ریاست بن چکا ہے اور نیتن یاہو صرف سر ہلا کر اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے۔ یہ نیتن یاہو کی انتہائی درجے کی توہین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کھلی عام حمایت کرے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے تو تجارتی ٹیرف میں کوئی رعایت حاصل کر سکا، نہ ہی غزہ میں یرغمالیوں کے بحران کا کوئی حل نکل پایا۔ اسرائیلی صحافی نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ نیتن یاہو وہ وزیر اعظم ہے کہ جس نے اسرائیل کی جارح پالیسی مکمل طور پر امریکہ کے سپرد کر دی۔ اسرائیلی صحافی نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ نیتن یاہو وہ وزیر اعظم ہے جس نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر امریکہ کے سپرد کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کی خارجہ پالیسی وہی ہے جو ٹرمپ طے کرتا ہے۔ دوسری جانب الجزیرہ کے صحافی علی ہاشم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے آغاز سے متعلق ہفتے کے روز دیے گئے بیان کا واضح پیغام نیتن یاہو کے لیے تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہ اٹھانا۔ امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو آج پھر کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یمن پر اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح مختلف علاقوں پر 22 بار بمباری کی۔ آج صبح سے امریکی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور مآرب اور حدیدہ پر متعدد فضائی حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ مآرب کے ضلع حریب کے علاقے الجفرہ کو 5 بار، مغربی صوبہ الحدیدہ کے جزیرے کمران پر 2 بار اور صوبہ مآرب کے ضلع مجزر کو 3 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ صنعا کے مشرق میں ضلع بنی حشیش کا الجمیمہ علاقہ بھی امریکی فضائی حملوں میں نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ امریکی فوج نے حالیہ ہفتوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے فضائی حملوں کی شدت میں اضافہ کیا ہے، اور امریکہ کے یہ جارحانہ حملے فلسطینی عوام کے لیے یمنی فوج اور عوام کی جانب سے جاری حمایت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ خود اسرائیل کی جارحیت
کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل میں افغان عبوری حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی پاکستان سے ملک بدری کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر پاکستانی قیادت اسلامی اور ہمسائیگی کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان دہائیوں سے اچھے تعلقات ہیں، چاہتے ہیں کہ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی تعلقات قائم رہیں۔ اجلاس کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ملکوں اور عوام کی ضرورت ہے۔ غلط اقدامات دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ طالبان قیادت نے اعلان کیا ہے کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب پاکستان میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ طور خم سرحد کے راستے سے 3669 غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاء ہوا۔ امیگریشن حکام کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا طور خم سرحد کے راستے انخلاء 1 اپریل سے جاری ہے، جنہیں ضروری قانونی کارروائی کے بعد طور خم سرحد کے راستے سے بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستانی منی رولز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز ہوا۔ اس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس انعقاد سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور یہ فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ شہباز شریف نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ طے پانے والے مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ اس فورم کے دوران پاکستان اور چین، روس اور جنوبی افریقہ کی کمپنیوں کے درمیان MOUs کا تبادلہ ہوا۔ یاد رہے کہ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 2 روزہ اجلاس کا آغاز ہوا ہے، جس میں امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وقف معاملے کو ایمان کے معاملے سے بالا تر قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی اور جموں و کشمیر کی حکومت سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں اور اپنے عوام کے حقوق پر کسی بھی طرح کے تجاوزات کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واحد مسلم اکثریتی خطے ہونے کے ناطے جموں و کشمیر کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ PDP نے اس نازک معاملے کے حل کے لیے ایک تازہ قرارداد پیش کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد کو سنجیدگی سے لے تاکہ یہ بات یقینی بن سکے کہ لوگوں کی بات کو سنا جاتا ہے۔ ایران نے ملک کے صوبہ کردستان میں داعش سے وابستہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں صوبہ کردستان میں داعش سے وابستہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے
آگاہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کردستان میں انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ دہشت گرد عناصر داعش کے تربیت یافتہ بیرونی ممالک کے شہری تھے جو کردستان میں نوروز کی تقریبات کے دوران خودکش دھماکوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں سے متعدد خودکش ہتھیار اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بیرونی ایجنسیوں کے اعلی کاروں کا اصل ہدف ملک کے امن کو سبوتاژ کرنا تھا۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ہم دہشت گردانہ کارروائیوں کے منصوبے سازوں اور ان کے حامیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایران کی عظیم قوم کے خلاف سازشوں اور تخریبی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور خطے میں شر پسندی کے درپے دشمن کے اعلی کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کی نئی پالیسیوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک شدید رد عمل کو جنم دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد جارحانہ پالیسیاں اپنائیں جن میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت اور دیگر ممالک پر بھاری تجارتی محصولات عائد کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں امریکہ اور دیگر ممالک میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ صدر امریکہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے بعد واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر ٹرمپ اور ان کے ارب پتی تجارتی ایلن مسک کے خلاف مظاہرے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مزید 50% ٹیرف کی دھمکی پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا۔ امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی رویے کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین ایسے کسی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور تحفظ پسندی کسی مسئلے کا حل نہیں، لہٰذا امریکہ فوری طور پر یک طرفہ اقدامات واپس لے اور چین سے برابری اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ ہفتے کے روز سے عمان میں شروع ہو رہا ہے۔ سید عباس عراقچی نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ ہفتے کو عمان میں اعلیٰ حکام کی موجودگی میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے کہ جب امریکی حکام بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تاہم دونوں طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ گفت و شنید بالواسطہ ہوگی۔